الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الاکرمین واصحابہ الہادین المہدیین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الوعد الراحم الامین الکریم. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: تفترق امتی ثلاثا وسبعین ملتا کلهم فی النار الا ملتا واحدۃ. قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال ما انا علیہ واصحابی. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الوعد الراحم الامین الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. حضرات ذی وقار، سامعین مکرم، آج میری گفتگو کا موضوع دیگر پچھلی جتنی بھی میری گفتگو آپ کے سامنے آئی ہے اس سے ذرا ہٹ کے ہے. حالات حاضرہ اور بڑھتی ہوئی فرقہ واریت کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اصلاح کی طرف جائیں، نہ کہ کچھ ایسی باتیں، ایسے فروع سامنے لے کر آئیں کہ جن سے امت مسلمہ کی وحدت جو ہے وہ خطر میں پڑ جائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حکیم سے جو آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، من یطع رسول فقد اطاع اللہ، کہ بے شک جس نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا فرمان عالی شان: تفترق امتی ثلاثا وسبعین، کہ میری امت کے 73 گروہ ہوں گے. ملتا کلہم فی النار الا ملتا واحدہ، سوائے ایک گروہ کے باقی سب جہنمی ہیں. قالوا من ہی، پوچھا گیا کہ حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کون ہیں؟ فرمایا قال ما انا، آپ نے فرمایا کہ میں، علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہوگا وہی جنتی گروہ ہوگا. اس میں ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ اللہ کے آخری نبی ہیں، امام المرسلین ہیں، ختمی مرتبت ہیں، آپ کی ازواج بھی ہیں، امہات المومنین بھی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیات بھی ہیں. اسی طرح آپ کے اہل بیت، یعنی جس طرح سے جناب سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
حسنین کریمین سلام اللہ علیہ اجمعین اور جناب سیدہ طیبہ طاہرہ رعدیہ راکعہ مرضیہ عفیفہ کائنات مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا، آپ اپنے والد گرامی یعنی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ترین صاحبزادی بھی ہیں اور صحابیہ بھی ہیں۔ حسنین کریمین سلام اللہ علیہ اجمعین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب ترین نواسے بلکہ صحابہ اکبار رضوان اللہ اجمعین ان کو یبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کہتے رہے۔ وہ آپ کے نواسے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابی بھی ہیں۔ اسی طرح جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ آپ کے سسر بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سسر بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، یعنی مقام صحابیت کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے۔ سارے زمانے کے ولی، غوث، قطب، ابدال، قلندر سب ایک طرف، سب کی ولایتیں ایک طرف، کرامات ایک طرف، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کی وہ سواری کہ جس پر وہ سوار ہوتا ہے اس کے سنگوں کے ساتھ لگنے والی مٹی جو ہے وہ ان تمام ولیوں کی ولایت سے افضل ترین ہے، کیونکہ اس نے حالت ایمان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہے۔ اور حالت ایمان سے مراد یعنی جس کے دل میں حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، وگرنہ دیدار کرنے والے تو اور بھی بہت تھے، ان میں منافقین بھی شامل تھے، ان میں اور بھی بہت سارے لوگ شامل تھے، لیکن جن کے سینوں میں خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی، وہ چاہے آپ کے رشتہ دار بھی تھے، ان میں آپ کے چچا بھی تھے، آپ کے چچا زاد بھی تھے، آپ کی اولاد بھی تھی، آپ کی ازواج بھی تھیں، آپ کے قبیلے والے بھی تھے، مگر ایک رشتہ جو سب میں مشترکہ تھا وہ صحابیت کا رشتہ تھا۔ اور وہ رشتہ مقدم ہوتا ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ۔ اگر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں تو پھر کسی صورت صحابیت کا مقام یا صحابی ہونے کا درجہ یا صحابیہ ہونے کا درجہ کسی صورت بھی انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچے گا وہی کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریق پر ہوگا۔ یعنی اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عبداللہ یہ حدیث شریف جو ہے یہ مشکات شریف صفحہ 30 سطر نمبر 16 مطبوع ہے مطابق کراچی، اس میں یہ درج ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ کو فرمان جاری فرمایا، جو فرمان عالی شان اپنے غلاموں کو سنایا کہ علیکم بسنتی، یعنی تم میری سنت کو لازم پکڑو، میری سنت سے دور نہ ہونا، کہ معلوم ہوتا ہے اس بات سے کہ تمام صحابہ اہل سنت ہی تھے، اور سارے کے سارے جو صحابہ ہیں جن کے سینوں میں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، وگرنہ تو صحابہ میں داڑیاں رکھے ہوئے، پگڑیاں پہنے ہوئے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، منافقین بھی تھے ان میں، جن میں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بھی تھا اور اس کے اور بہت سارے ساتھی بھی تھے۔ اب ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اس طریقے پر چلنا ہے جو میرا اور میرے صحابہ کا ہے، اور صحابہ کو کہا کہ تم لوگوں نے میری سنت کو لازم اپنے ہاتھوں میں پکڑ رکھنا ہے۔
ابھی ساری بنیاد کا مقصد یہ ہے کہ آج میں نے گفتگو کرنی ہے یزید پلید لعین کے متعلق، کہ بعض لوگ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ یزید صحابی ہے اور اس کا مقام صحابیت میں ہے۔ صحابہ پر ہماری جانیں قربان، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میرے جیسے کروڑوں قربان، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان، جناب سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان، عشرہ مبشرہ کے صحابہ پر قربان، بدر احد خندق کی جنگیں لڑنے والوں پر ہماری جانیں قربان، ہماری جانیں ان کے قدموں کی دھول پر قربان۔ مگر خام خواہ میں کسی کو مقام صحابیت میں داخل کرنا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، نہ یہ میرے بس کی بات، نہ کوئی کسی کو نکال سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو داخل کر سکتا ہے۔ اور اس یزید پلید کے کام دیکھتے ہوئے بھی یہ واقعہ کربلا، واقعہ ہرہ اور اس کے بعد کعبۃ اللہ پر چڑھائی، اس کے باوجود وہ ثابت کرنے پہ تلے ہیں۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ اور جو یزید کو صحابی سمجھتے اور اس سے محبت کرتے، میں تو دعا کرتا ہوں کہ ان کا حشر اللہ ان کے ساتھ کرے، اس کے ساتھ کرے، اور ہمارا حشر امامین کریمین سعیدین سلام اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کرے۔ ہمارا حشر میرے آقا کے غلام صحابہ کے ساتھ کرے۔ ہمارا حشر جناب ابو بکر صدیق کے ساتھ ہو، جناب عمر فاروق کے ساتھ ہو، جناب عثمان بن عفان کے ساتھ ہو، جناب حیدر کرار کے ساتھ ہو۔ اور جو اس کو صحابی ثابت کرنے پہ تلے ہیں رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پتہ نہیں کیا کیا، اللہ ان کا خاتمہ ان کے ساتھ کرے۔ اب ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا کہ یزید کا ایک مختصر سا تعارف ہے جو حافظ ابن حجر عسقلانی نے تفسیر فتح القدیر جلد 1 صفحہ 371 اور سطر 7 سے لے کر سطر 9 پر جو انہوں نے کروایا ہے کہ یزید جو ہے وہ بیٹا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حرب بن امیہ بن عبد شمس، اس کی کنیت ہے ابو خالد، اور آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ ولد فی خلافت عثمان، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں یہ پیدا ہوا تھا۔ جو پیدا یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پر حضرت حافظ عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قد ابطل من زعم انہ ولد فی العہد النبوی، یہ بات بالکل باطل ہے کہ یزید کی ولادت عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئی۔ یعنی قصہ گو حضرات بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے کندھے پر یزید کو اٹھائے ہوئے آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتی پر جہنمی سوار ہے۔ یہ بالکل بے اصل اور موضوع اور من گھڑت قصہ ہے، اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام عالم ما کان و ما یکون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یزید کے متعلق جو فرمان ہے ذرا وہ سماعت کریں کہ عن ابی عبیدہ بن ابن الجراح قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يزال هذا امر امتی قائما بالقسط حتى يكون اول من يسلمه رجل من بني امیہ یقال له یزید۔ سرکار فرماتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کر رہے ہیں اور فرماتے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور نے فرمایا لا یزال ھذا
امر امتی قائمہ بالقسط حتی، امت کا معاملہ عدل و انصاف پر قائم ہوگا، حتی یہاں تک، یکون اول من یسلمہ، یہاں تک کہ رکھنا اندازی کرنے والا، رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، پہلا شخص بنی امیہ سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا، یقال لہ یزید۔ یہ ایک حدیث پاک۔ یہ جو حدیث پاک ہے یہ مجمع زوائد جلد 5 صفحہ 241 سطر نمبر 22، لسان المیزان جلد 6 صفحہ 294 سطر 11، تاریخ الخلفاء عربی لسیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفحہ 142 اور سطر 1۔ اچھا، لسان المیزان جلد 6 صفحہ 294 سطر 11، اور ایک اور ہے کہ مجمع زوائد جلد 5 242 اس کا صفحہ سطر 1۔ یہ جو میں نے آپ کو یہ بیان کیا ہے اس میں صرف ایک جو ضروری وضاحت ہے وہ میں حدیث پاک کے حوالے سے کر دوں کہ سوائے کہ محرکہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 219 سطر 7، لیکن سند اس حدیث شریف کی ضعیف ہے، وہ بھی بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قال ابو یعلا فی مسندی حدثنا الحکم حکم ابن موسیٰ قال حدثنا الولید عن الاوزاعی عن مقہول عن ابی عبیدہ بن الجراح قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محدث ابو یعلا کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث سنائی حکم بن موسیٰ، اور ان کو ولید نے، ان کو اوزاعی نے، ان کو مقہول نے، اور ان کو ابو عبیدہ بن جراح نے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمان عالی شان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود اپنے کانوں سے سنا، اور آپ نے اس کی روایت کی۔ اب دوسری حدیث سماعت فرمائیے۔ محدث رویانی جو ہیں وہ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ اخرج الرویانی فی مسندہ عن ابی درداء سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید۔ محدث رویانی نے اپنی مسند میں ابو درداء سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے طریقہ کو بدلنے والا سب سے پہلا شخص بنی امیہ میں سے ہے اور اس کا نام یزید ہوگا۔ اب یہ دو ارشاد گرامی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یزید کے متعلق ہیں۔ اب قارئین خود ہی فیصلہ کر لیں، سامعین خود ہی فیصلہ کر لیں، سامعات خود فیصلہ کر لیں، قاریات خود فیصلہ کر لیں، ناظرین خود فیصلہ کر لیں، ناظرات خود فیصلہ کر لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور یزید کو امیر المومنین اور رضی اللہ عنہ اور رحمت اللہ علیہ کہنے اور لکھنے والوں میں سے کون اس قابل ہے۔ اب یزید کے عاشق صادق جو ہیں وہ خود فیصلہ فرما لیں۔ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معاملہ میں رکھ نہ ڈالنے والا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بدلنے والا ہو، وہ تم لوگوں کے ہاں اللہ کی رضا اور رحمت کا مستحق ہے۔ کیسے ہے؟ جتنی کی رحمت کا مستحق وہ ہوگا اتنی کی رحمت کے مستحق تم لوگ ہوگے، کہ جو اس بات پر یقین رکھتے ہو اور اس بات کو لوگوں میں پھیلاتے ہو اور حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو اور باطل کو حق کے ساتھ خلط ملط کرتے ہو، حالانکہ اللہ واضح کر چکا کہ حق کو کسی صورت باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ اب یہ دیکھیں کہ عقیدہ کن کا ٹھیک ہے جبکہ کہتے دوسروں کو ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک سنیے۔ قال الحافظ ابو یعلا حدثنا زہیر بن معرب
حدثنا فضل بن الرقنی ثنا کامل ابو العلا سمعت ابا صالح سمعت ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا باللہ من سنتی ستین و امارتی صبیان، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن 60 ہجری سے اللہ کی پناہ مانگو اور بچوں کی حکمرانی سے، 60 ہجری سے اور بچوں کی حکمرانی سے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز میں بیان کر دوں کہ البدایہ و نہایہ میں غلطی سے لفظ 60 کی جگہ 70 لکھا گیا ہے۔ دلیل اس کی جو حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ یوں دعا فرماتے تھے کہ دعا بھی آپ نے نقل فرمائی کہ اللہم انی اعوذ بک من راس الستین و امارت الصبیان، اے اللہ میں تجھ سے سن 60 کی ابتدا اور بچوں کی حکمرانی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں فاستجاب اللہ، بس اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ فَطَوَّنَاهُ لَهُ سَنَّةَ 59 وَقَانَتْ وَفَاتُهُ، اور ان کو سن 59 میں وفات دے دی۔ کہ حضرت معاویہ کی وفات اور اس کے بیٹے کی حکومت سن 60 میں ہوئی، پس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی حکومت کو اس سن میں جان لیا تھا، پس آپ نے اس سے پناہ مانگی، کیونکہ صادق و مصدق رسول رحمت شافی محشر ساقی کوثر جناب سیدہ زہرا کے بابا اور حسنین کے نانا سلام اللہ علیہ اجمعین نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یزید کی حکومت کی برائیاں بتا دی تھی، اور اس حدیث سے یزید کی حکومت کی مذمت بھی ثابت ہو گئی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی چیز ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی حکومت سے پناہ مانگتے تھے۔ اب ذرا اہل مدینہ اور یزید کے معاملے کو دیکھ لیجئے۔ واقدی نے کئی سندوں سے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اخرج الواقدی من طرق ان عبد اللہ ابن حنظلہ ابن الغسیل قال واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرى بالحجارۃ من السماء ان رجل ينكح امہات الاولاد والبنات والاخوات ویشرب الخمر ویدع الصلاۃ۔ حضرت توجہ فرمائیے، یہ سوائے کے محرکہ صفحہ 219 سطر 16 تا 19 کئی سندوں سے اس روایت کو لائیں کہ عبداللہ بن حنظلہ بن غسیل کہتے ہیں، غسیل کہتے ہیں، یعنی غسیل نام ان کا، حنظلہ بن غسیل کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے اس وقت تک یزید پر خروج نہیں کیا یہاں تک کہ ہمیں خوف ہو گیا کہ اگر ہم نے اس کی بیعت نہ توڑی تو کہیں ہم پر آسمان سے پتھر نہ برس پڑیں۔ یزید امہات، اولاد اور بنات و اخوات سے نکاح کرنے والا شرابی اور تارک صلاۃ انسان ہے۔ خاتم الحفاظ سیدی سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سن 63 ہجری میں یزید کو جب یہ خبر ملی کہ اہل مدینہ نے اس کی بیعت کو فسخ کر دیا ہے اور اس کے باغی ہو گئے، تو اس نے فوراً ایک لشکر جرار ان سے لڑنے کے لیے روانہ کیا، اور ان کے بعد پھر مکہ پاک میں جا کر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار کیا۔ چنانچہ جب مدینہ طیبہ کے باب طیبہ پر جنگ ہرہ ہوئی اور جنگ بھی
یہ کیسی کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ جو اس لشکر کی گزند سے محفوظ رہا ہو۔ بہت سارے صحابہ اور دیگر لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے، مدینہ منورہ کو لوٹا گیا، اور کم و بیش 1000 لڑکیوں کا ازالہ بکارت، یعنی ان کو ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کی عزتوں کو پامال لوٹا گیا، زنا بالجبر کیا گیا ان کے ساتھ۔ حفاظ حدیث کا یہ بیان بھی ذہن میں رکھیں کہ، اور نبی محتشم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی سنیں، فرماتے ہیں کہ صائب بن خلاد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اہل مدینہ کو ظلم کا خوف دلایا اللہ تعالیٰ اسے خوف زدہ کرے گا، اور اس پر اللہ کی لعنت اور تمام فرشتوں اور انسانوں کی، اور قیامت کے روز اس کی کوئی نیکی قبول نہ ہوگی۔ یعنی اس کی عربی کی عبارت آپ سنیں، عن الصائب ابن خلاد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اخاف اہل المدینۃ ظلما اخافہ اللہ وعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا، یعنی کہ اس پر خدا کی بھی لعنت، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت، اور پوری دنیا کی بھی لعنت، اور قیامت کے دن اس کی کوئی نیکی قبول نہ ہوگی جس نے اہل مدینہ کو خوف زدہ کیا، اور جس نے چڑھائی کی ہو اہل مدینہ پر، جس میں حرم رسول اللہ میں گھوڑے باندھے ہوں، نماز تک رک گئی ہو۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو 3 دن تک نہ اذان تھی نہ نماز تھی، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ میں چونکہ روضہ رسول پر ہی رہا، حرم نبوی میں ہی رہا، مسجد نبوی میں رہا، تو جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کی آواز بھی آتی تھی اور اقامت کی آواز بھی آتی تھی، اور میں پھر اسی اقامت کے ساتھ جب تکبیر اولیٰ ہوتی تو پھر باجماعت نماز ادا کرتا۔ اس حدیث شریف کو امام احمد بن حنبل نے مسند شریف میں 4 طریقوں سے نقل فرمایا کہ جس میں صاف صاف ثابت ہوتا ہے کہ اہل مدینہ کو خوف دلانے والے لعنتی کی کوئی نیکی قبول نہیں فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ اب جو یزید کو رحمۃ اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین لکھتے ہیں کہ وہ خود ہی سوچ لیں کہ اہل مدینہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور پھر اس کے بعد جو خانہ کعبہ شریف کے ساتھ کیا گیا، اس میں کیا کوئی کام ایسا تھا جس میں کوئی صحابیت نظر آتی ہو، مومنیت نظر آتی ہو، ایمانیات کا کوئی پہلو نظر آتا ہو؟ اللہ پاک ہمیں اس طرح کے عقائد رکھنے سے اور ایسے عقائد رکھنے والوں سے دور رکھے، اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی اب ذرا سنیے گا، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کا جو عقیدہ ہے، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب امام علی مقام علیہ السلام کا سر اقدس یزید کے سامنے رکھا گیا تو اس نے اپنی چھڑی امام علی مقام کے لبوں پر ماری، فقال رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقال له ابو برزہ تل الاسلمیہ اتنکسوہ بقضیک فی صغو الحسین اما لقد اخذ قضیبک من صغرہ ما خضا بما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرشفع اما انک یا یزید تجیع یوم القیامت وابن زیاد شفیعک و تجیع ھذا یوم القیامت و محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفیعہ۔ یہ سیرت حلبیہ جلد 1 صفحہ 3 سطر 18۔ ایک شخص
صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، کہنے لگے تو اپنی چھڑی حسین علیہ السلام کے لبوں پر مارتا ہے، تیری چھڑی حسین علیہ السلام کے اس مقام پر لگ رہی ہے کہ میں نے بارہا دیکھا۔ اللہ اکبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ کو چوما کرتے تھے۔ کیسا بدبخت شخص ہوگا جو اس مقام پر چھڑیاں مارتا رہا، وہ بھی آپ کی شہادت کے بعد، کہ جہاں سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بوسہ لیتے رہے۔ اے یزید، قیامت کے روز، یا یزید تجیع یوم القیامت وابن زیادی، اے یزید قیامت کے روز جب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا، تیرا حامی صرف ابن زیاد ہوگا، وَتَجِيءُ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم شفیعہ، تیرا حامی صرف ابن زیاد ہوگا، اور یہ حسین علیہ السلام جب میدان قیامت میں آئیں گے تو ان کے حامی اور ان کے شافی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے معلوم ہوا کہ صحابی کے نزدیک جناب سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام یزید کے حامی نہیں، اس لیے بحمدہ تعالی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ہم کسی صورت یزید پلید کے کسی فعل کی تائید نہیں کرتے، بلکہ تردید کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، ہزاروں بار لعنت بھیجتے ہیں اس لعنتی کے اس اقدام پر کہ جو اس نے خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ظلم کما کر جو لعنت اس پر خدا کی طرف سے آئی ہے، خدا کے فرشتوں کی طرف سے اور خدا کی پوری کائنات کی طرف سے۔ ہم بھی امامین کریمین کے غلاموں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں تاکہ قیامت میں یزید پر لعنت ڈالنے والوں میں ہمارا بھی نام شامل ہو۔ اب یہ دیکھیے کہ کوئی بھی یزید کا حامی وہ کدھر جائے گا، کیونکہ ما انا علیہ و اصحابی پر صرف اور صرف وہی گامزن ہیں کہ جو امامین کریمین سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کا عقیدہ جو ہے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ اے یزید، تیرا حامی قیامت میں ابن زیاد ہوگا، اور حسین جن کے لبوں پر تو چھڑی مار رہا ہے، جن پر تو نے یہ ظلم و ستم کمائے ہیں، ان کے حامی و ناصر جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ اب ذرا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا یزید کے متعلق عقیدہ آپ سماعت فرمائیے۔ لما خرج اہل المدینۃ عن طاعتہ وخلصوا وولوا علیہم ابن مطیع وابن حنظلۃ لم یذکروا عنہ وهم اشد الناس عداوۃ لہ الا ما ذکرہ عن من شرب الخمر وطیانہ بعد القاذورات لم یتہموہ بزندقات کما یقذفوہ بعض الروافض بل قد کان فاسقا۔ جب اہل مدینہ یزید کی بیعت توڑ کر اطاعت سے نکل گئے اور اپنے اوپر ابن مطیع اور ابن حنظلہ حاکم مقرر کر لیا، حالانکہ اہل مدینہ سخت ترین دشمن تھے یزید کے، پھر بھی وہ صرف یہ کہتے تھے کہ یزید شرابی ہے اور بعض بدکاریاں بھی اس سے سرزد ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے یزید کو زندیق نہیں کہا جیسے بعض دوسرے لوگ کہتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے، اور حقیقت یہ ہے، پھر آگے لکھتے ہیں وہ کہ بل قد کان فاسقا، اور حقیقت یہ ہے کہ یزید فاسق تھا۔ تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 245، البدایہ والنہایہ لابن کثیر جلد 8 صفحہ 193، البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 232، سطر 16 تا 18، یہ عبارت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔
اب یہ جو روایت ایک آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، یہ حافظ ابن حجر عسقلانی کا جو عقیدہ ہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ یزید بن معاویہ بن ابی سفیان الاموی روا عن ابیہ وعنہ ابنہ خالد وعبد الملک مالک ابن مروان مقدوح فی عدالتہ ولیس بأہل ان یزوى عنہ، یعنی یزید بیٹا ہے حضرت معاویہ کا اور وہ بیٹے ابی سفیان کے، یزید اپنے باپ سے روایت کرتا ہے اور یزید سے اس کا بیٹا خالد اور عبد الملک بن مروان روایت کرتے ہیں کہ یزید معیوب انسان ہے، اس قابل نہیں کہ اس سے کوئی روایت لی جائے۔ اب یہ گھر والوں کا خیال ہے یزید کے متعلق۔ پھر یہی حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ یحییٰ بن عبد الملک بن ابی عتبہ جو کہ راوی پختہ ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے کہا نوفل بن ابی اقرب نے، قال كنت عند عمر بن عبد العزیز فذكر رجل یزید بن معاویہ فقال قال امیر المؤمنین یزید فقال عمر تقول امیر المؤمنین یزید وامر به فضرب 20 صوتا، اللہ اکبر۔ یحییٰ بن عبد الملک ابن ابی عتبہ جو کہ راوی پختہ ہیں کہتے ہیں کہ مجھے کہا نوفل بن ابی اقرب نے، وہ بھی راوی پختہ ہیں، کہ میں عمر بن عبد العزیز کے پاس تھا کہ ایک شخص نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا۔ عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ یزید کو امیر المومنین کہتا ہے، پس ان کے حکم سے اس شخص کو 20 کوڑے مارے گئے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر معلوم ہوا کہ یزید کو امیر المومنین کہنے والے اور سمجھنے والے کوڑوں کے مستحق ہیں۔ اگر آج یزید کو امیر المومنین کہنے والے حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں ہوتے تو 20 کوڑے ان کو مارے جاتے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ علامہ ذہبی علیہ رحمہ کا عقیدہ کیا ہے کہ یزید بن معاویہ مقدوح فی عدالتہ لیس بأہل ان یروى عنہ وقال احمد بن حنبل لا ينبغی ان یروى عنہ، یزید بن معاویہ معیوب انسان ہے، اس لائق نہیں کہ اس سے روایت لی جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے روایت نہیں لینی چاہیے۔ یہ امام احمد بن حنبل کے متعلق امام ذہبی نے بھی بتا دیا۔ اب یزید کے شدائیوں کو کچھ نہ کچھ تو شرم آنی چاہیے کہ ایسے انسان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس کو ائمہ حدیث نے ذکر کے قابل بھی نہیں سمجھا۔ یہ تہذیب جلد 11 صفحہ 361 اور میزان الاعتدال جلد 4 صفحہ 440، یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے، آپ نے اپنی تاریخ کبیر جلد 8 میں صفحہ 313 سے 371 تک تقریباً 223 یزید نامی اشخاص کے حالات لکھے ہیں، یعنی 223 ایسے اشخاص کے حالات لکھے کہ جن کے نام یزید ہیں، لیکن یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تک نہیں کیا، حالانکہ فتح قسطنطنیہ والی حدیث بھی آپ نے ہی روایت کی۔ اگر اس حدیث شریف سے جو کچھ خارجیوں نے سمجھا ہے وہی مفہوم ہوتا تو امام بخاری خارجیوں کے مغفور و مرحوم کا ذکر نہ کرتے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یزید بن معاویہ قابل ذکر ہی نہ تھا۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ یزید کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فَإِن قِيلَ فَهَلْ يَجُوزُ أَن يُقَالَ قَاتِلُ الْحُسَيْنِ لَعْنَةُ اللَّهِ أَوِ
امر بقتلہ لعنہ اللہ قلنا الصواب ان یقال قاتل الحسین ان مات قبل الطوابۃ لعنہ اللہ لأنہ یتحتمل ان یموت بعد التوبہ۔ اب یہ عربی کی عبارت ہے، کچھ یہ مٹے ہوئے لفظ ہیں، معذرت کے ساتھ ان میں کچھ زیر زبر کا آگا پیچھا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ اگر کوئی پوچھے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کے قاتل اور آپ کے قتل کا حکم دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو، کہنا جائز ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ آپ کا قاتل اگر بغیر توبہ کے مرا ہے تو اس پر خدا کی لعنت، کیونکہ یہ ایک احتمال ہے اور شاید کہ اس نے توبہ کر لی ہو۔ یہ انہوں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان سے اب یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا قتل ناحق قتل تھا، ورنہ قاتل پر خدا کی لعنت جائز نہ ہوتی۔ اور توبہ کی قید لگانا امام صاحب کے کمال تقوی کی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یزید کا نام لے کر، آپ یزید کا نام یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہو، لیکن یہ قتل ایسا قتل ہے، یہ گستاخی ایسی گستاخی ہے کہ میرا عقیدہ اور ایمان نہیں کہتا کہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار نے فرمایا کہ والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور قیامت میں بھی لعنت ہے۔ اور جناب حسنین کریمین کے متعلق فرمایا جنہوں نے ان کو تکلیف دی انہوں نے مجھے تکلیف دی، جنہوں نے ان سے جنگ کی انہوں نے مجھ سے جنگ کی، جنہوں نے ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی۔ یا اللہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی ان کو دوست رکھ۔ یا اللہ جو ان کو دوست رکھے تو ان کو بھی دوست رکھ۔ یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر، جو ان سے بغض کرے تو ان سے بغض کر۔ جن کی دوستی اللہ کی دوستی، جن کی دشمنی اللہ کی دشمنی، جن کا ساتھ اللہ کا ساتھ، جن کے ساتھ بغض اللہ اور اس کے رسول سے بغض ہو، ان کے قاتل کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ بے شک اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور قیامت میں بھی لعنت ہے۔ تو دوستان گرامی، انشاءاللہ اس ٹاپک پر اگلی ویڈیو بھی انشاءاللہ کل ہم اپلوڈ کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے عقائد سے بچائے۔ ہمارا عقیدہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت مبارک، آپ کے خاتم النبیین ہونا، آپ کے خاتم النبیین ہونے کا یقین ہونا جب تک ہمارے دلوں میں نہ ہو تب تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آپ کی ازواج مطہرات کی عزت و اکرام، آپ کے اولاد اطہار کی عزت و اکرام اور آپ کے صحابہ کبار رضوان اللہ اجمعین کی عزت و احترام ہمارے اوپر واجب ہے۔ اور کسی صورت یہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی اٹھے اور اہل بیت اطہار پر یا امہات المومنین پر یا صحابہ کبار پر کوئی تبرہ بازی کرے۔ انشاءاللہ امت مسلمہ اس بات پر ایک وحدت کی صورت ہے کہ کسی صورت بھی ایسے گستاخ کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور زبردستی کسی غیر صحابی کو زمرہ صحابیت میں بھی داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کہے گئے کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔